الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ واذا کبر فکبروا واذا رکع فارکعوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ وقولوا اللہم ربنا لک الحمد واذا صلی قائما فصلوا قیاما وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ۔ وہ حضرات جو اردو سمجھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے، اس لیے امام کا تقرر ہوتا ہے، لہذا وہ جب نماز پڑھاتے ہوئے اللہ اکبر کہے تو اس کے بعد اللہ اکبر، اور جب وہ رکوع میں جائے تو اس کے بعد رکوع میں جاؤ، اور جب وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا لک الحمد۔ اور اگر امام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتا ہو تو تم بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اور اگر امام بیٹھ کر کے نماز پڑھاتا ہو تو اس کے پیچھے بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فلما قضى الصلاة اقبل علینا بوجهه۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد ہماری طرف آپ متوجہ ہوئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی امامکم، اے لوگوں تم لوگ سن لو کہ میں تمہارا امام ہوں، ولا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، لہذا تم جب میرے پیچھے نماز پڑھو تو نہ پہلے ہم سے رکوع کرو، نہ ہم سے پہلے جو ہے رکوع سے سر اٹھاؤ، نہ ہم سے پہلے سجدہ کرو، نہ ہم سے پہلے جو ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد چلتے بنو۔ یعنی ہر عمل میں امام کی اقتدا کرنی لازمی اور ضروری ہے۔ اقتدا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے امام اللہ اکبر کہے، اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہیں۔ امام کے ساتھ دراصل مقتدی کی 4 شکلیں ہوتی ہیں، اور 4 شکلیں اقتدا کی ہوتی ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ مقتدی جو ہے امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، امام سے پہلے سجدہ میں چلا جائے، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لے، تو یہ حرام ہے۔ اگر قصداً اس طرح سے انسان کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس لیے کہ امام کی ابتدا اور اتباع ہونی چاہیے، بلکہ اس پر سخت وعید بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اما یخشی الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار۔ وہ آدمی خوف نہیں کھاتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ جو شخص اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقاب کے طور پر، سزا کے طور پر اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری شکل یہ ہے جس کو مقارنہ یا موافقہ کہتے ہیں کہ مقتدی کوشش کرے کہ ہر عمل جو ہے ہر امام کے ساتھ کرے۔ جب امام اللہ اکبر کہے ساتھ ہی ساتھ اللہ اکبر کہے، امام جب رکوع میں جائے ساتھ ہی ساتھ رکوع میں جائے، امام رکوع سے سر اٹھائے ساتھ ہی ساتھ رکوع میں سر اٹھائے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ امام ہو سست اور مقتدی ہو چست، تو وہ ضبط کر جائے اس سے اور پہلے بڑھ جائے کسی عمل میں، جس کی وجہ سے نماز باطل ہو گئے، اور اگر صحیح آگے نہ بڑھے تب بھی اس میں نماز میں نقص آتا ہے۔ اس لیے ساتھ ہی ساتھ ہر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ امام کی مطابقت کی جائے، اس کو مطابقہ کہتے ہیں، یعنی امام جب اللہ اکبر کہے اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہیں، امام جب رکوع میں جائے اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں، اور یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے اس کے بعد تم اللہ اکبر کہو۔ اور صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، برا بن عازب فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بنا، اللہ کے رسول جو ہم کو نماز پڑھاتے تھے تو فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوتے تھے، لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا فاذا فنقوا سجودا اجمعون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو نماز پڑھا ہوتے تھے اور آپ نماز پڑھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد جب سر اٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد ہم لوگ کھڑے رہتے تھے، اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ نہیں جاتے تھے۔ آپ جب سجدہ کر لیتے تھے اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے تھے۔ اس لیے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور امام کی ہر عمل میں اقتدا کرنی چاہیے، کسی عمل میں ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔